بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بچپن میں ایک دن سڑک کے کنارے کھڑا تھا کہ ایک نورانی صورت والا بزرگ گھوڑے پر تشریف لایا اور میرے ہاتھ پکڑ کر اپنے پیچھے بٹھا لیا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے اور کانپتے ہوئے پوچھا، آپ کون ہیں؟ ارشاد فرمایا، میں حضرت علی ابن طالب رضی اللہ عنہ ہوں۔ میں نے پھر عرض کیا، مجھے کہاں لے جا رہے ہیں؟ فرمایا، پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے تمہیں ان کی بارگاہ میں لے جا رہا ہوں۔ بارگاہ رسالت میں حاضری ہوئی تو وہاں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ بھی جلوہ فرما تھے۔ مجھے دیکھتے ہی نبیوں کے سلطان رحمت العالمین نے اپنے دونوں دستے مبارک میری طرف بڑھائے اور ارشاد فرمایا، میرے ہاتھ پکڑ لو۔ پھر دستہ اقدس پر بیعت لی اور کلمہ توفیق فرمائی۔ حضرت سلطان بہو رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب میں نے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا تو درجہ مقامات کا کوئی حج باقی نہ رہا۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مجھ پر توجہ فرمائی، جس سے میرے وجود میں صداقت و صفائی یعنی سچائی اور پاکیزگی پیدا ہو گئی۔ توجہ فرمانے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اس مسجد سے رخصت ہو گئے۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے میری جانب توجہ فرمائی، جس سے میرے وجود میں عدل و انصاف پیدا ہو گیا۔ پھر آپ رضی اللہ عنہ بھی رخصت ہو گئے۔ ان کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے میری جانب توجہ فرمائی، جس سے میرے اندر حیا اور ثقافت کا نور پیدا ہو گیا۔ پھر وہ بھی اس نورانی مسجد سے رخصت ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ نے مجھ پر توجہ فرمائی تو میرے جسم میں علم و شجاعت اور حکمت سے بھر گیا۔ پھر آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرا ہاتھ پکڑا، خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کے پاس لے گئے تو آپ رضی اللہ عنہ نے مجھ سے فرمایا، تم میرے فرزند ہو۔ پھر میں نے حسن الکریم رضی اللہ عنہ کے قدموں شریف کا بوسہ لیا اور ان کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں پہن لیا۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیرہ دستہ کے غوث پاک عظیم پیرہ دست غوث عظیم شیخ عبد القادر گیلانی کے سپرد فرمایا۔ حضرت غوث عظیم نے مجھے مخلوق خدا کی رہنمائی کا حکم ارشاد فرمایا۔ حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے جو کچھ بھی دیکھا اپنی ظاہری آنکھوں سے دیکھا۔